کہ امن، سکون، چین جس شے کا نام ہے وہ آج دنیا سے مفقود ہو چکا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک طرف انفرادی طور پر نفسا نفسی کا شکار ہے، دولت زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، گھر اچھے سے اچھا بن جائے، زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں جمع ہو جائیں، تو زیادہ سے زیادہ کی خواہش چین نہیں لینے دیتی، سکون نہیں کرنے دیتی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر گھر کی عورتیں بھی کام نہیں کریں گی تو ہم زیادہ آسائشیں جمع نہیں کر سکیں گے، لہذا زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ لہذا اب بچوں کو گھر چھوڑیں اور نوکری کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بچوں کو کسی آیا کے پاس چھوڑ دیں، اسے تھوڑے پیسے دیں گے، آپ بڑے زیادہ جو ہے نا وہ پیسوں کے اوپر نوکری کرنا شروع کر دیں۔ اب اس کے نتیجے میں ذرا آپ سوچئے کہ بچوں کو جو ماں پیار دے سکتی ہے وہ ملے گا؟ قیمت ہے نا، ہر شے کی قیمت ہے، اور دوسری طرف جو ارننگ ہے وہ بھی تو کسی قیمت پر ہے۔ عزت کسی کی ہے جس نے گھر میں اسے نازوں سے رکھا ہوا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے جا کے پیسوں کے لیے کسی اور کو سر بولنا پڑ رہا ہے، اور اگر وہ ریسپشن پہ کھڑی کر دی گئی ہے تو پھر ہر ایک کو مسکرا کے سر بولنا ہے، اور اگر وہ گاڑی میں کنڈکٹر بنا دی گئی ہے، جیسے کہ آج کل اکثر آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، یا ایئر ہوسٹس بنا دی گئی ہے، تو پھر بھی اس نے ہر ایک کو اتنے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عزت اور احترام کے ساتھ شاید اس نے کبھی باپ کو نہ بولا ہو، بڑے بھائی کو نہ بولا ہو، اپنے خاوند کو نہ بولا ہو، جتنا غیر مرد کو اسے عزت دینا پڑتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ ارن ہوتا ہے، تو ایک قیمت ہے نا جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور اپنی عزت نفس کا یہ جو ہے نا سودا ہوتا ہے، یا جو مجروح ہوتی ہے کہنا چاہیے، اس کے بعد رات کو لیٹ کے بندے کو چین آ سکتا ہے؟ سکون کدھر کے کہاں سے ملے گا؟ سکون تو نہیں ملتا، اندر ایک بے قراری موجود ہوتی ہے جو پھر کسی نہ کسی ٹینشن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے یار مزاج بگڑ گیا ہے، پتہ نہیں کیا جو ہے نا دماغ میں آ گیا، ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، نظر ہو گئی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خود مجروح کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اندر ایک جلن پیدا ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، وہ پھر کہیں نکلتی ہے۔ اب مولوی صاحب کے پاس جاؤ، تعویذ لکھو، بھائی جادو ہو گیا ہے۔ اب عامل کے پاس جاؤ، پتہ کرو کس حاسد نے جادو کر دیا، یہ خود اندر سے جادو ہوا ہے۔ یہ دنیا کی محبت سب سے بڑا جادو ہے، اس سے بڑا جادو اور کیا ہوگا؟ دنیا کو جنت بنا لینے کی خواہش، اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑا فریب اور کیا ہوگا؟ جو سب کھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کی دوڑ ہے نا، یہ آپس کی محبت کو کھا جاتی ہے۔ اولاد اور والدین کی محبت گئی تو میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی گئی، اور پڑوسیوں کی آپس کا تعلق یہ اب تو ہر جگہ پہ کمپٹیشن ہے، میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، مقابلہ بازی ہے۔ ایک صورت وہ ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوں، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھائی پانی پی لے، میں پیاسا مر جاؤں خیر ہے، لیکن ایک یہ میرا حق، میرے حقوق، میرا یہ، میرا وہ۔ اب اس پہ لڑائی ہوگی یا محبت ہوگی؟ جب آپ اپنا حق دوسرے کو دے دیں اس سے محبت پیدا ہوگی، اور جب آپ کہیں نہیں میرا حق دوسرا کھا گیا، اس سے محبت پیدا ہوگی یا جھگڑا پیدا ہوگا؟ جھگڑا پیدا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو گھر کی مثال دی، ایک گھر کی مثال دی ہے۔ اب آپ سارے بڑے بڑے کاروباری اداروں کو دیکھ لیں، حکومتوں کو دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، اور ذرا اس سے اوپر والا جمپ لگا کے ملکوں کو دیکھ لیں۔ ہمارا پانی انڈیا کھا گیا، تو جب انڈیا ہمارا پانی کھائے گا تو ہمارے بازو میں جان ہوگی تو کھانے دیں گے؟ نہیں کھانے دیں گے تو ہوگا کیا؟ جھگڑا۔ امریکہ سمجھتے تیل ہمارا ہے، عرب سمجھتے تیل ہمارا ہے، تو ہوگا کیا؟ جھگڑا۔ ایران کہے گا ہرمز ہماری، دنیا کہے گی ہم سب کی، ہوگا کیا؟ جھگڑا۔ تو پوری دنیا میں جھگڑا ہے یا نہیں ہے؟ اور ہے کیوں؟ میرا حق یا تیرا حق، لڑائی اس پر ہے۔ یہ وہ چیزیں سمجھ لیجئے
جب تک انسان کی سوچ نہیں بدلے گی کہ میں دنیا میں آیا ہوں امتحان کے لیے، یہاں کی نعمتیں ازلی نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، جو ہے وہ بھی امتحان کے لیے، جو نہیں وہ بھی امتحان کے لیے، امن نہیں آ سکتا۔ سوچ بدلے گی تو امن آئے گا، اس کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ یہ آیت نمبر 111 یہی بتا رہی ہے۔ ظالموں، یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک دن آنا ہے، یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گی ہر جان تجادل عن نفسہا، اپنے ہی لیے جھگڑا کرتے۔ اس دن کسی اور کی فکر نہیں ہوگی کس کے پاس کیا ہے، کس نے کھا لیا، کس نے پی، اس کی نہیں فکر۔ اس دن یہ فکر ہے میں کدھر ہوں، میری جان بخشی ہو جائے، میں بچ جاؤں، اے اللہ یہ یوں ہے، اس طرح ہے، میں نے یہ اس لیے کیا، میں نے وہ اس لیے کیا، میری معافی، مجھے جو ہے گنجائش دے دیجئے۔ ان نفس سے، ہاں، صرف اپنی لڑائی لڑ رہا ہوگا، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، آج اگر ہم یوں ہی سوچنا شروع کر دیں اپنے لیے، باقی چھوڑیں، بھئی میرا کس نے کھا لیا، اس سے اللہ پوچھے گا، جو مجھے مل گیا میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، یوں اگر آج سوچنا شروع کر دیں مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ یہ سوچ آج کسی کی بھی نہیں ہے۔ آج کوئی اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے دوسرے نے میرے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے۔ بیوی کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے اوپر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، اسے یہ ہے کہ خاوند نے مجھے کیا دینا ہے جو اس نے نہیں دیا۔ پڑوسن کا خاوند اس کے ساتھ جو ہے نا کتنی بار اسے ٹرپ پہ لے کے جاتا ہے، سیر کراتا ہے، میرا یہ نکھٹو جو ہے نا 2 وقت کی روٹی اس سے نہیں بنتی، اب یہ کمپیریزن ہو رہا ہے، اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ بھئی میں نے یہاں دن پاس کرنے ہیں، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، صابر اور شاکر ہوتے ہوئے۔ جو نعمتیں مل گئیں اس پر شکر کرنا ہے، جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا ہے، یہ میری کامیابی ہے۔ تو اس دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کس نے کس کے حقوق کا کیا معاملہ کیا، اس دن اس ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ میری جان چھوٹ جائے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ کسی کا حق مارا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ کا حق مارا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ کا حق پورا کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اور انسانوں کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ان کے حقوق ادا کیے ہیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ سوچ یہ بن جائے گی تو بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے میرا حق مارا ہے، یہ دیکھے گا میں کسی کا حق نہ مارنے والا ہو جاؤں، کیونکہ کل مجھ سے یہ پوچھا جانا ہے، اور کسی نے میرا حق مارا ہوگا تو وہ تو مجھے مل جانا ہے کل۔ کسی کا میں نے مار لیا تو میں کیسے اسے ادا کروں گا، یہ سوچ بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا غریب آدمی کون ہے، مفلس؟ انہوں نے کہا وہ آدمی جس کے پاس مال دولت اسباب دنیا نہ ہوں وہ غریب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مفلس کے الفاظ ہیں، غریب کا لفظ اردو میں جو ہے نا مفلس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اجنبی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے مفلس کے الفاظ ہیں۔ مفلس کون ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں غریب کہتے ہیں۔ صحابہ نے وہی کہا کہ جس کے پاس مال و دولت دنیا نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو، دنیا کی ضرورتیں پوری جس کی نہ ہوتی ہیں وہ غریب آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے کہ جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کے پاس نیک اعمال کا پہاڑ ہوگا، نیک اعمال کا پہاڑ ہوگا۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آ کے کہیں گے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری عزت نفس مجروح کی تھی، فلانا حق مارا تھا، پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں، وہاں تو ظاہر ہے نہ ڈالر چلتے ہیں، نہ روپیہ چلتا ہے، نہ ٹکا چلتا ہے، وہاں تو نیکیاں اور برائیاں چلتی ہیں۔ وہاں کی کرنسی یہی دو ہیں، نیکی اور برائی۔ نیکیوں کا پہاڑ ہے، ادھر سے استغاثہ کرنے والے آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے، اچھا تجھے گالی دی تھی چل یہ نیکی تو لے لے، تجھے کیا کہا تھپڑ مارا تھا چل یہ 2 نیکی تو پکڑ۔ کرتے کرتے وہ سارا پہاڑ خرچ ہو جائے گا، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب جو اگلا مطالبہ کرنے والا آئے گا نا اس کے اپنی برائیوں کی پنڈ ہوگی، اللہ فرمائیں گے یہ پنڈ ادھر رکھ، یہ اب اس کے اوپر ہے، تو جا
اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. آج آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کل اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، وہ پنڈ اس کے اوپر آ گئی جس نے حق مارا تھا. کرتے 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 جب خلاصی ہوگی، کچہری مکمل ہوئی، تو جتنا نیکیوں کا پہاڑ تھا اتنا برائیوں کا پہاڑ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. یہ ہے میری امت کا مفلس غریب آدمی. لیکن نیکیوں کا پہاڑ آیا تھا اور برائیوں کے پہاڑ کے نیچے دب کے چلا گیا دوزخ میں. اب دیکھیں، جب یہ اگر ہمارا یقین ہو تو ہماری سوچ دوسرے سے اپنا حق لینے کی ہوگی یا دینے کی ہوگی. یہ بات ہے جو قرآن مجید سمجھا رہا ہے. دنیا میں سارے فساد کی جو جڑ بنتی ہے حق غصب کرنا اور حق کی لڑائی لڑنا. حق غصب کرنا ظلم ہے اور فساد ہے. اور جب آپ حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تحریک منظم کرو اور چلاؤ اور فساد پھیلاؤ، تو پھر ایک اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے، امن تو غارت ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. لہذا فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت. ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا پورا جو اس نے عمل کیا ہوگا. وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، کوئی ظلم تو نہیں ہوا نا اس کے ساتھ. اس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ لے کے تو دوزخ کی گھاٹی میں اتر گیا. اب آیت نمبر 112 ہے. اس میں اللہ نے ایک مثال دی ہے. یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی نا، اسی کو اللہ نے مثال کے طور پر سمجھایا. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک قریہ کی، بستی کی، آپ کہہ لیں شہر کی، ملک کہہ لیں، ایک ہی بات. اس زمانے میں بستی ہوتی، بلکہ اب تو یوں کہے نا، کہتے ہیں گلوبل ویلج. پوری دنیا بستی ہو گئی ہے، آپس میں اس طرح جڑ گئی ہے جیسے پہلے ایک بستی جڑی ہوتی تھی، گاؤں جڑا ہوتا تھا. اس طرح دنیا پوری آپس میں جڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، قریتن، قریہ ہے، بستی ہے، کانت آمنتن مطمئنتن، امن سے بھی تھی، اطمینان سے بھی تھی. جب آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اطمینان ہوتا ہے، اور اگر مزید کی خواہش ختم ہو جائے امن ہو جاتا ہے. لڑائی ہمیشہ حل میں مزید کے چکر میں ہوتی ہے. وہ بچپن میں پڑھتے تھے نا، لالچی کتا، یاد ہوگا، وہ گزر رہا ہوتا ہے دریا کے اوپر سے، اس کے منہ میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اور دریا میں جب اپنا عکس دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کوئی دوسرا کتا ہے، اور اس کے منہ میں ہڈی دیکھتا ہے. اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہڈی بھی میں چھین لوں، اور جب اس کو حف کرتا ہے تو اپنی ہڈی بھی دریا میں گر جاتی ہے. تو یہ دنیا میں سارے جھگڑے وہ تیری ہڈی میرے منہ میں آ جائے اسی چکر میں ہوتے ہیں. سورۃ القصص کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وہ آخرت کا گھر ہم نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں دوسروں کے اوپر علو نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، نہ فساد کرتے. یہ سارا فساد جو ہے نا وہ انسان کو دوزخ میں لے کے جانے والی شے ہیں. تو آخرت کا گھر ان کے لیے رکھا ہے. تو یہ دنیا میں جنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر مزید کی خواہش نہ ہو، جو ہو اس پہ مطمئن ہو، جو آپ کو میسر ہو، اور آپس میں امن سے ہوں، چین سے ہوں. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، چلا آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، ضرورتیں کہہ لیجئے. رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی جو ساری ضرورتیں جو بھی اس کی چاہیے تھی آ رہی تھی، من کل مکان، ہر طرف سے، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، سر سے اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. شمال مغرب آگے پیچھے جو جیتے ہیں، ان سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی منڈی ہوتی ہے، کوئی سامان کدھر سے چل کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں سے چل کے آ رہا ہوتا ہے، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو مرکز بن گیا، تو یہ گویا دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ گیا. اوپر سے بارش برستی ہے، زمین اپنا غلہ نکالتی ہے، تو اوپر سے بھی نیچے سے ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا تھا. من کل مکان. اب یہاں سے ایک مسئلہ کھڑا ہوا، وہ مسئلہ سمجھ لیں. فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. نعمتوں کا کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کفران نعمت، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، یہ ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے، نعمتوں کی کفر.
ایک کفر وہ ہے جو قانونی کفر ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جس نے اسلام نہیں قبول کیا وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ انکار کرنا اس کا معنی ہم کرتے ہیں، یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ لیکن کفر کا ایک لغوی معنی ہے، لغوی معنی کفر کا ہے کسی شے کو چھپا دینا، دبا دینا۔ چھپا دینے، دبا دینے کے معنی میں قرآن مجید نے اس لفظ کو کاشتکار کے لیے استعمال کیا ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا کہ اعجب الکفار نباتہ، جو کھیتی ہے اس کی جو نباتات ہے، جو اس میں فصل ہے، وہ کاشتکار کو کاشتکار کو لباتی ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کاشتکار کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ اعجب الکفار نباتہ، تو کفار جو ہے وہ کاشتکار ہے۔ کیوں؟ وہ بیج کو زمین میں دباتا ہے۔ اب یہ جو کفر کا تعلق جو ہے نا، یہ جو ناشکری کے ساتھ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے اگر کوئی جانور پالا ہو، آپ کے گھر میں بلی ہو، آپ نے کوئی کتا رکھا ہو، یا بکری رکھی ہو، یا گائے رکھی ہو، بزرگوں کو اندازہ ہو، جو گاؤں میں سے آئے انہیں پتا ہوگا، آپ اگر روزانہ اسے گھاس ڈالتے ہیں نا گائے کو، وہ دیکھتے ہی اس کی جو ہے نا وہ جسم آپ کو دیکھتے ہی مختلف قسم کی حرکات کرنا شروع کر دے گا۔ اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، ان کی دم کی حرکت سے آپ کو معلوم ہوگا جیسے وہ کوئی مانوسیت آپ کے ساتھ رکھتی ہے، انس رکھتی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر آوازیں نکالے گی، باقاعدہ آوازیں نکالے گی۔ اجنبی کو دیکھ کے وہ آواز نہیں نکالے گی، آپ کو دیکھ کر اس طرح کی آواز نکالے گی۔ ہر وہ جانور جو آپ کے ساتھ مانوس ہو گیا وہ کسی نہ کسی آواز میں اپنا وہ تعلق، شکر گزاری کا تعلق آپ کے ساتھ ظاہر کرے گا۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے، انسانوں کے اندر زیادہ رکھا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو، جس نے نعمت دی ہو، منعم جو ہو، اس کے ساتھ ایک شکر گزاری کی روش ہوتی ہے، اور یہ جذبہ اندر سے پھوٹتا ہے، خود بخود پھوٹتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ تو وہ شخص کے جو اللہ کے لیے جو جذبہ شکر اندر سے پھوٹتا ہے، اس کی نعمتیں دیکھ کر، اس کے احسانات دیکھ کر، اس کی قدردانی دیکھ کر جو اندر سے شکر کا جذبہ پھوٹتا ہے، اس جذبے کو جو اندر دبا دیتا ہے وہ اصلی کافر ہے، بے شک قانون کی سطح پر مسلمانی کیوں نہ ہو۔ اب ایک قول ہے ہمارے ہاں بہت معروف ہے، کہتے ہیں صوفیہ کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب آپ سانس لیتے ہیں، آپ آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے انرجی کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ تازگی کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ قوت کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ تو جس شے نے آپ کو فائدہ دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جب وہ سانس آپ باہر نکالتے ہیں تو آپ کے اندر کی آلائشیں اس سانس کے ساتھ باہر نکلتی ہیں نہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ وہ اندر رہ جائے تو کتنی نقصان دہ آپ کے لیے۔ ایک سانس گویا دو شکر کا تقاضا کر رہا ہے، ایک آپ کو انرجی دی، دوسرا آپ کی اندر سے جو آلائشیں ہیں وہ باہر نکالنے کا باعث بنا۔ تو اب آپ نے وہ سانس غفلت میں لے لی، تو وہ ناشکری کی سانس ہے یا شکر گزاری کی سانس ہے؟ اگر غفلت ہے تو ناشکری کی۔ اب سمجھ آیا؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو ہر نعمت کے اوپر ایک شکر واجب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی اور بے شمار دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گن نہ سکو، اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ سارا کچھ تمہیں دیا، تو تم تو ہر وقت اگر شکر ادا کرتے رہو پھر بھی کم ہے۔ اور اگر امن کی دولت دی ہو تو اس کا تو علیحدہ سے شکر ہے نا، کوئی کہیں سے خطرہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی آپ کو دھڑکا نہیں ہے، کہیں سے کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، راہ کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ تو وہ چور آیا، وہ میرا سارا کچھ لوٹ کے لے گیا، اب میرا کیا چوری ہوگا، لہذا میں بے فکر ہو گیا۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ اب آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جس کو یہ کھٹکا ہی نہ رہا، امن سے ہو گیا، چین سے ہو گیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ امن کی نعمت۔ تو وہ ان کے پاس امن بھی تھا، جاتی ہاں رزق ہاں من کل مکان،
ہر طرف سے ان کا رزق چلا آتا تھا ان کے پاس. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے قدر نہیں کی. اب یوں ترجمہ کر ناقدری کی. یہ سمجھا جیسے دیکھ رہے ہیں ہم آنکھ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ اللہ نے بنایا ہے، باقی لوگوں کو بھی بنایا ہے، ان کو بھی دی ہیں آنکھیں تو مجھے بھی دی ہیں آنکھیں، کیا فرق پڑا؟ ٹانگیں دوسرے کو دی ہیں تو مجھے بھی دی ہیں. اصل میں اس کو عمومیت پیدا کر کے ہم اس شکر کا جو ہے نا وہ تقاضا بلا بیٹھتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی کو اللہ نے اضافی علم دیا ہے، کسی کو دولت جو باقیوں کو نہیں دیا اسے دیا ہے، کسی کو اضافی عقل دی ہے، تو وہ تو اضافی شکر اس کے اوپر لازم آ گیا نا. اب وہ بستی کہ جس کو اللہ نے امن دیا ہوا ہے، باقی بستیوں کو امن نہیں ہے، تو ان پر اضافی شکر لازم آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو انہوں نے اس شکر کا حق ادا نہیں کیا. اب یہ جو شکر کا حق ہے اس کو بھی سمجھ لیں. شکر کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی جیسے الحمدللہ کہتا ہے یا جیسے کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے، کسی نے کوئی چیز دی آپ نے کہا بہت شکریہ، تو یہ ایک تقاضا. اسے کہتے ہیں شکر باللسان. امام راغب اصفہانی نے 3 درجے شکر کے بیان کیے. پہلا درجہ کیا ہے؟ شکر باللسان. دوسرا درجہ ہے شکر بالقلب، یعنی دل میں بھی قدردانی ہو، اسے محسن مانا گیا ہو. یہ میں نے جو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اب جانور کا بھی جو بھی ہے اس کے اندر ایک کیفیت ہے نا، وہ زبان سے تو اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی وہ باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شکر گزار ہیں. اس کو جو بیان کیا انہوں نے وہ ہے شکر بالجوارح. انسان کے اعضاء و جوارح سے اس کا حق ادا ہو رہا ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے. یعنی آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں تو دیکھا جائے. اور آنکھوں کے شکر میں سے پھر یہ بھی ہوگا کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو نہ دیکھا جائے. جہاں اللہ نے نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے وہاں نظریں جھکائیں. یہ شکر کا تقاضے میں آئے گا. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی نا؟ اب جس کو اللہ نے فرض کریں وافر دیا، ایک چلے میں مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہو وہاں پہ، تب بھی اسراف نہ کرو، یعنی پانی زیادہ نہ بہو. اپنے وضو میں جو ہے نا وہ اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا ضروری ہوتا ہے. یعنی دریا کے پاس بھی کھڑے ہو کے آپ فضول خرچی نہ کریں پانی کے ضمن میں. اس پر اب قیاس کر لیجئے، کسی کو اللہ نے وافر دیا ہے تو فضول خرچی نہ کرو. اللہ کی ان نعمتوں کو عیاشیوں میں اور اللہ تللو میں مت اڑاؤ. اپنی ضرورت پوری کرو، باقی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. یہ شکر ہوگا نا اس کا. یسالونک ماذا ینفقون، نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. سورہ بقرہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جواب دے رہے ہیں قل العفو، ان سے کہیے اپنی ضرورت پوری کر کے جو باقی بچ رہا ہے سارا خرچ کر دو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے، سیرت کا بہت شاندار واقعہ. یہ آپ نے بکری ذبح کی، گھر والوں سے کہا کہ یہ بانٹ دو اللہ کی راہ میں، اور خود کام پہ چلے گئے. شام کو واپس آئے، پوچھا ما بقیہ منہا، وہ بکری میں سے کچھ بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ما بقیہ منہا الا قطفھا، نہیں بچا کچھ بھی، سب خرچ ہو گئی ہے سوائے ایک دستی کے، وہ بچ گئی ہے. حضور کا جواب سنیں، فرمایا بقیہ کلھا الا قطفھا، ساری بکری تو بچ گئی ہے سوائے دستی کے. جو ہم نے کھایا وہ خرچ ہوا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا. یہ ہے اس کا شکر. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اگر وہ سارا میں اپنی عیاشیوں پہ لگا لوں تو شکر نہیں ادا کیا، اس کے بعد الحمدللہ بے شک کہوں. تو ان بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ناشکری کی اور ناقدری کی. اب اللہ نے کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا. اب پیٹ کے لالے پڑ گئے، اب 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اب قحط پڑ گیا ہے. آج کل آپ کہیں ناکہ بندی ہو گئی ہے، معاشی ناکہ بندی ہو گئی ہے، معیشت بیٹھ گئی ہے، ڈیفالٹ ہونے کے جانے پہ پہنچ گئے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ والخوف، اللہ نے ان پر خوف طاری کر دیا. امن ختم، سکون ختم، اور یہ پوری دنیا سے ختم ہو گیا. یہ جو اس وقت سب سے زیادہ نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، وہ اس خوف کے نتیجے میں، ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، وہ ساری اس خوف نے پیدا کی ہے. کل کا کیا بنے گا؟ اور اب تو کہتے ہیں جی ساری دنیا ہی جنگ کے قریب پہنچ گئی ہے.
پاکستان اور انڈیا تلے کھڑے ہیں، ادھر ایران اور جو ہے نا امریکہ پتہ نہیں کب راضی ہوتے ہیں، کب لڑ پڑتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، روز ان کا نیا بکھیڑا ہوتا ہے۔ اتنا سکول پڑھتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ سیاہی کا ٹھکا دوسرا لگا لے تو اتنی لڑائی نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ بار بار جو ہے نا استاد جی یہ کر گیا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے نا ایران اور امریکہ نے شروع کیا ہوا ہے۔ ادھر اسرائیل جو ہے اس کے توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں وہ رک کے نہیں دے رہے۔ شمالی کوریا، جنوبی کوریا آپ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا پھن پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ پوری دنیا کسی تباہی کے بالکل کنارے پہنچی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سزا کس بات کی ہے؟ آج کے انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں تاریخ انسانی میں اتنی نعمتیں کبھی نہیں ملی۔ وہ نعمتیں جو انبیاء خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے نبیوں کو اللہ نے عطا کی، آج عام انسان کے بس میں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا جہاز تھا نا، ہوائی جہاز جو اڑتا تھا، آج عام آدمی جہاز کا ٹکٹ لے کے حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں ایک غریب ترین آدمی جسے کہتے ہیں سب سے غریب آدمی، اس کے گھر میں بھی جو نعمتیں ہیں شداد کی جنت میں نہیں تھی۔ پنکھا تھا، ریفریجریٹر تھا، بلب تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو اس سے آپ سوچیں کہ اللہ کی نعمتوں کی کتنی بھرمار ہے آج کے انسان پر، اور آج کا انسان جتنا اللہ سے دور ہے کبھی تاریخ میں اتنا دور نہیں رہا، اور جو برائیوں کا جمگٹھا آج ہے کبھی نہیں رہا۔ یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ یہ ناقدری ہے یا نہیں؟ تو اب اگر کروڑوں انسان مارے جائیں جنگوں کے نتیجے میں، لاکھوں بے گھر یا کروڑوں بے گھر ہو جائیں، اس ساری دنیا کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹ دے اور سب کو رگڑا چڑھا دے، تو برحق ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کیے کا نتیجہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بالکل انہی الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، جو صنعت وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ یہ صنعت کا لفظ مطلب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو عمل وہ کرتے تھے، تو بما کانوا یعملون بھی تو ہو سکتا تھا، یفعلون بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ ہیں ایک ہی معنی دیتے ہیں تینوں الفاظ، یفعلون، یعملون، یصنعون، لیکن تھوڑا سا باریک سا فرق بھی ہے۔ فعل جو سمجھے بے تکلف جو عمل ہو جاتا ہو، عمل جو ارادتاً کام کیا جاتا ہو، اور یصنعون یہ بڑا خاص کام ہوتا ہے۔ یہ اس میں مصنوعی پن بھی شامل ہے، تصنع بھی شامل ہے، بناوٹ بھی شامل ہے۔ وہ کام جو ریاضت کر کے کیا جاتا ہو، جو محنت اور دقت کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہو، جو پریکٹس کے بغیر نہ کیا جا سکتا، وہ کام اسے کہیں گے یصنعون۔ یعنی یہ جتنے بھی آج ہم بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، ظاہر ہے یہ عام عمل تو نہیں ہے نا، بڑا مشقت والا عمل ہے۔ یہ جو ہماری ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے یہ مشقت والا عمل ہے۔ یہ جو ہم پروفیشنز میں اسکل حاصل کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا ایکسل حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ مشقت والا اور ریاضت والا کام ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ بما کانوا یصنعون، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں، اپنی زندگی کا رخ صحیح بنانے کی کوئی چنتا نہیں، لیکن یہ کہ اپنے پروفیشن، اپنی دنیا، اپنے کاروبار، ان کو چمکانے کے لیے جو ہے نا وہ محنت، تو ایسی محنت کہ جو کبھی کسی نے نہ کی ہو۔ دن رات ایک عورت مرد مل کے ایک، بچوں کو بھی اسی کام میں لگا، سب کی ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر، بما کانوا یصنعون۔ یہ ناشکری کی وہ روش ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ سزا آتی ہے۔ یہ اب سب کے لیے دیکھیں، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں سب برابر ہیں، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا یہودی، سب کی سوچ دنیا بنانے کی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت کسے ہے؟ یہ قرآن مجید یہودیوں پہ تو نہیں اترا، یہ قرآن مجید عیسائیوں اور ہندوؤں پہ تو نہیں اترا۔ تو اگر ہم سب ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اصلاح پھر ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے، ہماری کتاب ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ انہی کے ہاتھوں ہمارے پٹوانے کا جو بندوبست کیا ہوا ہے اسی جرم کی وجہ سے کر رکھا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے آمادہ کرنے میں بھی انہی یہودی سرداروں کی کوششوں کا ہاتھ تھا۔ الغرض عرب کے قبائل خصوصاً قریش کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے میں خیبر ہی کے سرداران یہود پیش رہتے تھے۔ جب ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں قریش سے حدیبیہ کے مقام پر اب آ کے کنیکٹ ہوا ہے، وہ فیصل آباد والی ٹرین ملتان پہنچ گئی ہونا کہ وہ چلا تھا نا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو یہ جو واقعات ہیں یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے ہیں، اب اس کو آ کے تو صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ جب ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں قریش سے حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے صلح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے اطمینان ہو گیا، تو 6 ہجری کے اواخر میں جزیرہ نمائے عرب میں آپ نے یہود کی اس طاقت کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا جو خیبر کے مقام پر مجتمع ہو گئی تھی۔ قرآن مجید میں جب وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا والی صورت اتری ہے، سورہ فتح، تو اسی موقع پر وہیں مسلمانوں کو یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ عنقریب ایک اور فتح بھی تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر دی ہے، اور یہ بھی تھا کہ تم ہی جاؤ گے اور کوئی، یعنی یہی لوگ جو ادھر آئے ہیں وہی وہاں پہ بھی جائیں گے۔ قبیلہ غطفان جس کا شمار بھی عرب کے مضبوط قبائل میں ہوتا تھا، ان کی آبادی خیبر سے متصل واقع تھی اور یہ کافی عرصے سے خیبر کے یہود کے حلیف تھے۔ خیبر کے رئیس ابو رافع سلام نے، جو بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا لیکن بہت بڑا تاجر اور صاحب ثروت ہونے کے باعث خیبر کی سرداری پر فائز تھا، 6 ہجری میں خود جا کر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبائل کو متحد ہو کر اسلام کے خلاف اقدام کے لیے تیار کر لیا تھا اور ایک عظیم لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر لی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خبریں مل رہی تھیں۔ رمضان 6 ہجری میں ابو رافع اسلام ایک خزرجی انصاری کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد اسیر نامی خیبر کا ایک یہودی خیبر کی مسند سرداری پر فائز ہوا، اس نے بھی ابو رافع سلام کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ پھر مدینہ کے منافقین بھی یہود خیبر کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے اور ان کو ہمت دلاتے تھے کہ مسلمان تمہاری فوجوں کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ سے پہلے اور بعد میں بھی کئی سفارتیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجیں، لیکن وہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار دستے آتے اور مدینہ کے باہر متفرق چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر تاخت کرتے اور غارت گری کے بعد بھاگ جاتے۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے مقصد کے پیش نظر ذی الحجہ 6 ہجری میں مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ فرمایا، لیکن خیبر کا معرکہ 7 ہجری کے اوائل میں پیش آیا۔ اس غزوہ نے کافی طول کھینچا، یہود کی بڑی قوت تھی، یکے بعد دیگرے ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، ہر قلعہ پر زبردست جنگ ہوئی۔ آخری مضبوط ترین قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہود کے بڑے بڑے سردار ان مارکوں میں مارے جا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کامل شکست تسلیم کر لی۔ اس طرح جزیرہ نمائے عرب سے یہود کی عسکری قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود کی درخواست پر یہ زمین ان کے قبضے میں اس شرط کے ساتھ رہنے دی گئی کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔ جب بٹائی کا وقت آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو بیچتے تھے وہ آ کر غلہ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کرتے تھے کہ انتخاب کا حق تمہیں حاصل ہے، جو حصہ چاہو تم لے لو۔ یہود اس عدل پر خیر ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ غزوہ خیبر وہ پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے گئے۔ یہ نقطہ سمجھے آپ؟ غیر مسلم اس سے پہلے نہیں تھا نا، آپ نے نکال دیا، ان کو نکال دیا، ان کو، یہ پہلا موقع ہے، وہ بھی سٹیزن ہو گئے، ٹھیک ہے نا، شہری بنے، ٹیکس دے کر۔ گویا صلح حدیبیہ اور یہود کا رعیت کی حیثیت قبول کرنا اس بات کی علامات میں شامل ہیں کہ اسلامی طرز حکومت کی بنیاد بھی قائم ہو گئی اور اس کا عملی ظہور بھی شروع ہو گیا۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا
کہ جسے آپ کہتے ہیں نا مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی، یہ گریجولی ارتقا ہوا ہے، پہلے حکومت مستحکم ہوئی ہے، پھر اس نے جا کے کہیں ریاست کی شکل اختیار کی ہے، یہ ایک دم نہیں ہو گیا۔ یہ جیسے آدم علیہ السلام ایک کن فیکون ہو گیا، تو باقی بچے تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر پیدائش، ثم السبیل یسرا، تو پھر اس کے بعد بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، تو یہ ثم یرد الی ارذل العمر، تو یہ سارے مراحل ہوتے ہیں، پھر جا کے کہانی مکتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ریاست بھی ایک دم نہیں بن گئی تھی پلک جھپکنے میں، یہ بھی بنتے بنتے بنی ہے، اور اس کا عملی ظہور بھی شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں وصیت فرما گئے تھے کہ یہود جزیرہ نماء عرب میں رہنے نہ پائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کذابان نبوت اور مانعین زکوٰۃ اور فتنہ ارتداد سے کامل طور پر نمٹنے میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے اس معاملے کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملا، اگرچہ خلافت صدیقی کے دور ہی میں یہ تمام فتن ختم ہو چکے تھے، لیکن ساتھ ہی توحید کی اس انقلابی دعوت کی توسیع کے عمل کا بیرون ملک عرب آغاز ہو چکا تھا۔ کیسر و کسریٰ سے باقاعدہ لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں، چنانچہ یہود کے جزیرہ نماء عرب سے مکمل اخراج کا معاملہ دور خلافت صدیقی کے بجائے دور خلافت فاروقی کے آغاز میں شروع ہوا، اور قلیل عرصہ میں تمام یہود جزیرہ نماء عرب سے جلاوطن کر دیے گئے۔ ان کو کامل آزادی دی گئی کہ وہ اپنا جملہ منقولہ ساز و سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی۔ اس طرح جزیرہ نماء عرب یہود جیسی سازشی قوم سے خالی ہو گیا۔ اب آئیے پھر قریش کے معاملے کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تعمید تھی۔ اس صلح کی بدولت تقریباً 2 سال تک قریش اور اہل ایمان کے مابین امن رہا، دونوں فریق ایک دوسرے کے شہروں میں آتے جاتے رہے، روابط قائم ہوئے، اور کفار و مشرکین قریش اہل ایمان کی پاکیزہ سیرت اور کردار سے متاثر ہوتے رہے۔ اس دوران اسلام کو نہایت فروغ حاصل ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جیسے شجاع ایمان لائے، جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ گویا ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ ایک طرح کا جملہ معترضہ تھا، ایک یوں سمجھے ضمنی بحث تھی۔ اب آ رہے ہیں پھر واپس صلح حدیبیہ کا خاتمہ، یعنی صلح ہوئی تھی تو اس کے بعد بڑا واقعہ کیا وجہ، صلح کا خاتمہ ہو گیا۔ تو جب خاتمہ ہوا تو پھر اگلا کام کیا ہوا، فتح مکہ ہوئی۔ بنو خزاع پر بنو بکر کی تاخت۔ بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے، اور بنی بکر جو تھے یہ قریش کے حلیف تھے۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس صلح کے موقع پر ہی بنو خزاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے، اور ان کے حریف بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ یہ لوگ جو رہتے ہیں نا قبیلے والوں، اس میں وہ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو، کہ وہ ہمارے ہاں بھی وہ برادریاں ہوتی تھی نا، تو اس وقت مطلب وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ بھائی چلیں جی وہ فلانا آدمی جو پیپل پارٹی کا ہے، اس کے مقابلے والے جتنے وہ سارے وہ مسلم لیگ کے ہو جائیں گے، اور یہ مسلم لیگ کا ہے تو اس کے مقابلے والے سارے پیپلز پارٹی کے ہو جائیں گے۔ اب وہی سلسلہ ابھی تک کسی نہ کسی درجے میں چلتا رہتا ہے، وہ کبھی کاف لیگ کی صورت میں، کبھی جنوجہ لوگ کی صورت میں، پچھلے دنوں وہ پی ٹی آئی کی صورت میں تھا، جو رنگ بدل کے۔ یہ اصل میں وہ بنیادی تقسیم ایک ہی رہتی ہے، وہ نہیں بدلتی۔ لیکن یہ کہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ہمارے علاقوں میں جو مسجدیں بھی تھیں نا، وہ بریلوی دیوبندی کی بنیاد پر یا اہل حدیث کی بنیاد پر منقسم نہیں تھیں، برادری کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے۔ اور مطلب دوسرے کی برادری میں نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کوئی اس طرح کی کوئی نکاح یا یہ وہ اس طرح کی بڑی بےزتی کی بات ہے کہ دوسری برادری کی مسجد میں ہے۔ نہیں، چندہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا نا، بس دوسری برادری کی مسجد میں جو ہے نا وہ اس طرح کی تقریب اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور ان کے حریف بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ ان دونوں میں مدت سے عداوت چلی آ رہی تھی، اور ان کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں۔ صلح حدیبیہ کے باعث قریش اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم ہو گیا، تو بنو بکر نے یہ سوچا کہ بنو خزاع سے اب انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ جانوروں کے سینگوں میں خارش ہوتی ہے، جب آپ انہیں کھولتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جا کے کسی درخت کے ساتھ اپنی خارش جو ہے نا وہ دور کرتے ہیں۔ یہ جو قبائلی ہوتے ہیں، یہ لڑائی رک جائے تو انہیں چین نہیں آتا، کوئی نیا ماز کھولتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا بھائی یہ والا کام ختم ہو گیا تو نیا کوئی کام شروع کرو،
چنانچہ انہوں نے صلح کے قریباً 2 سال بعد دفعتاً بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ روایات میں یہ بھی آیا کہ قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں نے بھی صورتیں اور بھیس بدل کر بنو بکر کا ساتھ دیا، اور اس طرح اس حملے کے نتیجے میں بنو خزاعہ کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی، لیکن بنو بکر کے رئیس کے اکسانے پر وہاں بھی انہیں نہیں چھوڑا، اور عین حدود حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ یہ جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے نا، اس میں بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، جس سے آپ کی دشمنی ہے وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس موقع پہ جو دشمن معلوم نہیں ہے وہ اپنا کام کر جاتا ہے، تو آگے سے زیادہ پیچھے سے ہوشیار رہنا ہے۔ مقابلے والا تو آگے ہے نا، تو یہ کوئی اپنا جو لے کے بیٹھا ہوا ہے پرانا ادار، تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ بنو خزاعہ کی دربار نبوی میں فریاد۔